إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا أو كما قال عز وجل. وقال في موضع آخر ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. اعوذ بالله من حال اهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی عظمت پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس ہستی نے ہمیں پیدا بھی کیا تو کہ ایسی مخلوق کو پیدا کیا جسے تمام دوسری مخلوقات پر فضیلت دی بزرگی دی مقام مرتبہ دیا. رب کی تعریف کے لیے رب کی حمد کے لیے رب کی کبریائی کے لیے رب کے شکر کے لیے رب کے عظمت کے لیے رب کی تمجید کے لیے رب کے ہی کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تکبیرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر عبداللہ کے لفظ جگہ پر خاتم الانبیاء پر شافع معاشر پر ساقی کوثر پر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر ان کے ازواج مطہرات پر ان کے اعلی اولاد پر ان کے اصحاب پر ان کے خلفاء راشدین پر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر اور پھر ان کے تابعین پر اور پھر ان کے تابعین پر اور پھر ان تابعین کے تابعین کے تابعین پر اور پھر اس امت مرحومہ اس امت عدل اس امت شہداء کے ائمہ کرام محدثین اعظام پر بھی فقہاء صالحین اور اولیاء پر بھی اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ صاحب یقین صاحب ہماری بخشش ہوگا. الہی تمام لوگوں پر درود و سلامتی نازل فرمائیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. رب کی حمد کے بعد اور درود شریف درود و سلامتی بھیجنے کے بعد اب اصل مضمون کی طرف چلتے ہیں. لیکن مضمون تک چلنے سے پہلے ایک پرانی بات یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس کیا تھا؟ کیا تھا پسندیدہ لباس؟ کوئی بتا سکتا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس کیا تھا؟ کیا تھا؟ ہاں ایک منٹ کیا بولا؟ نہیں سنا دیا. پائجامہ کرتا. آپ کا بولے کوئی دوسرا آدمی؟ لنگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس لنگی نہیں تھی, نہیں تہبند تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس پائجامہ ہی تھا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں پائجامہ بہت کم پہنے, یہ الگ بات ہے. لیکن ان کی پسند چوائس کیا تھی؟ پائجامہ تھا. پینٹ نہیں تھی.
पैजामा। अब अल्लाह के रसूल को पैजामा पसंद था, लेकिन लुंगी में हमेशा ज़िंदगी गुजरी या फोता में या तहबंद में। उसकी वजह यह है, एक हदीस से आप ये बात को समझिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स ने पैजामा दिया था। वो जानने वाला इंसान, सहाबा किराम जानने रसूल का मिजाज क्या, पसंद क्या, चॉइस क्या है। उन्होंने पैजामा दिया। एक सहाबी यहाँ पे बैठे होते, अल्लाह, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अगर मुझे दे देते, अगर मुझे दे देते। और अल्लाह के रसूल का मिजाज था कि ना नहीं बोलते थे। हम लोग जैसे बेशरम है ना, बेशरम बनना पड़ता, अगर बेशरम नहीं बने तो दुनिया निचोड़ कर पी जाएगी, चूस लेगी। तो उन्होंने कहा रसूल पैजामा मुझे दे देते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने पैजामा उनको दे दिया अपना, उनको तोहफे में आया था नया। यही वजह थी कि रसूल ने पैजामा बहुत कम पहने। आया भी तो दे दिया किसी को, किसी ने मांग लिया, किसी ज़रूरतमंद ने मांग लिया, किसी चाहने वाले ने मांगा तो दे दिया उठा करके। लेकिन हमारा पसंदीदा लिबास ये था ईद की नमाज के बाद से, बकरीद की नमाज के बाद। लोगों ने मेरे बचपन देखा है इस मोहल्ले में, ईद की नमाज जब पढ़ के हम आते थे, सफ़ेद लुंगी और सफ़ेद कुर्ता में रहते थे। बहुत अफसोस की बात है कि आज बहू बेटी नंगी है, बीवी बगैर दुपट्टा के ख़ानदान वाले के सामने जा रही है, ससुराल में, नैयर में, ननियाल में, ददियाल में। हम लोग का एहसास नहीं होता है, बेशरम है हम लोग, दयूस हो चुके हैं। और कोई शख्स ऐसा गला खोल करके निकल जाए घर से बाहर, मर्द की बात बोले और लड़की औरत की बात नहीं हो रही, तो लोग बोलते मौलवी से आप अपना गला बंद कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी बहू बेटी का गला खुला हुआ, कमर खुला हुआ, तोड़ नज़र आ रही, कमर नज़र आ रही है, बाजू नज़र आ रहा है, उसमें किसी को तौफीक नहीं होती टोकने के लिए कि किस हाल में तुम गुजर रही है, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी चच्ची, तुम्हारी खाला। वही पुरानी बात याद आ गई तो लुंगी निकलवा लिया, समझाने के लिए शायद आपके भेजे में बात घुसे। इसी हम जानते हैं किसकी बेटी, बीवी, माँ, बहन, भगनी, भांजी सोशल मीडिया पर अपने किस किस्म की तस्वीर डाल ली है या डलवा रहे हैं लोग। और वो दयूस को इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतना ईमान नहीं हुआ कि इसको समझाए कि बेटी तुम क्या कर रही हो, बहन तुम क्या कर रही हो। नहीं, आप क्या औकात, आप लोग दयूस में हैं, हम भी दयूस हम भी हैं। अल्लाह ताला का फरमान हम नकल किया हमने कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमा काना सलात में दलबैत इल्ला मुकाम तज़िया। ये कुफ़ार मक्का के बारे में अल्लाह ताला नक्शा खींच रहे हैं कुरान में कि उनकी नमाज खाना काबा के पास क्या थी, सीटी बजाना, मुकान व तज़िया और ताली बजाना, यही उनकी नमाज थी कुफ़ार मक्का की। खाना काबा का जब लोग तवाफ़ करते थे, जब चक्कर लगाते थे, उसका खुलासा ही बता रहे हैं कि सीटी बजाते थे। सीटी अब हाथ से बजाइए या मुँह से बजाइए, सीटी दो तरह से बजाई जाती है आमतौर से पहले ज़माने में, या तीन तरह से, या तो उंगली से बजाइए, या ज़बान से बजाइए, या किसी सामान से बजाइए, जिसको हम लोग बोलते हैं सीटी। और ताली बजाना, ये इंसान की हिस्ट्री में एक चीज़ आप देखिएगा, जब जब मज़हब में, धर्म में मिलावट हुई, मिर्च मसाला लगाया गया, तो उसकी यही शक्ल बनी। क्या शक्ल बनी? नाच गाना, म्यूजिक, ढोल ताशा बाजा। और यही वजह है कि आगे चल कर के मुसलमानों में खुद जो सूफी तबका कहलाता है, सूफिया का तबका कहलाता है, जिस तबके से या जिस सिलसिले से हमारी नस्बत है, हमारे ख़ानदान की, हमारे घर की, कादरी और चिश्ती से बहुत सारा सिलसिला है सूफियों का, खानकाही। उसमें से दो सिलसिला बहुत मशहूर है, वर्ल्ड लेवल पर है, कादरी और चिश्ती। इसमें से एक सिलसिला कहता है कि आप मजलिस सिमा में शिरकत कीजिए, सवाब होगा। उसमें दब बजाया जाता है, ढोल ताशा बजाया जाता है। और दूसरा तबका कहता है, दूसरा फिरका या दूसरा ग्रुप कि नहीं, सिमा की मजलिस हराम है। और जब दो बड़े में, जब दो बुजुर्ग में, जब वो दो बड़े आलिम में कि बात में टकराव होगी तो किसकी बात ली जाएगी? किसकी बात ली जाएगी? हम अपनी बात नहीं नकल करेंगे, किसकी बात ली जाएगी हम बता रहे हैं। हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु रहमहुल्लाह, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, ये चारों इमाम का ही फतवा है। इनके अलावा जो और भी उलमा गुजरे हैं कि जब मेरी बात अल्लाह रसूल की बात से टकराएगी तो मेरी बात को छोड़ देना। तो जाहिर है सूफिया में जो तबका सिमा का कायल नहीं है वो सुन्नत से ज़्यादा करीब है।
اس لیے ہم اس کی بات کو قبول لینا پسند کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس کیا کرتے تھے؟ ڈھول تاشا بجاتے، سیٹی بجاتے تھے اور تالی بجاتے تھے۔ اور بات نکلی تھی کہ دھرم میں جب بھی ملاوٹ ہوتی ہے تو ناچ گانا بھی ساتھ میں آ جاتا ہے، اچھلنا تھڑکنا، چھپڑی کی طرح، بھڑوا کی طرح، مخنث کی طرح، دیوس کی طرح، زنخہ کی طرح، ہجرہ کی طرح۔ اب آپ دیکھ لیجیے ہم لوگ کیا کیا ہے پچھلے 2 دن میں، ہم لوگ کیا کیا آپ اپنے دل سے پوچھیے، کسی دوسرے سے مت پوچھیے کہ آپ کس کیٹیگری میں ہیں۔ یہ ہو رہا کیوں؟ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ کی زبان سے ہم دے رہے دوسری جگہ سے، کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں ویسے لوگ بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، وقت ٹائم پاس کرنے والی بات خریدتے ہیں، وقت گزارنے والی بات خریدتے ہیں، دل بہلانے والی بات خریدتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیوں؟ اس مقصد سے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرے، بغیر نالج کے، بغیر جانکاری کے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا ٹھٹا بنائے، مذاق بنائے، فرمان کا، آدیش کا، پیغام کا، وحی کا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگ کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آخرت میں تو دردناک عذاب ہوگا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ دردناک عذاب ہے، یعنی دنیا میں بھی آپ کو عذاب ملے گا، آخرت میں عذاب ملے گا۔ جب عذاب ملتا تو لوگ شکایت کرتا سرکار مار رہی ہے، غیر مسلم مار رہا ہے، دوست مار رہا ہے، بھائی مار رہا ہے، خاندان والے مار رہے، یہ وہ نہیں مار رہا، یہ آپ کا اور ہمارا عمل آپ کو مار رہا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم استغفروہ انہ تعالی جواد کریم ولکم غفور رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله۔ گھبرائیے گا مت، آدھا گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لیں گے، آدھا گھنٹے سے زیادہ وقت اس لیے نہیں لیں گے کہ رمضان کے بعد سے مستقل یہ تقریر کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹی کو کس حلیے میں رکھیے، بہن کو کس حلیے میں رکھیے، قریب اور دور، داڑھی والے بھی، نمازی بھی اور پاجی بھی اور بے نمازی، کسی کے سر پر جو نہیں لگ رہی ہے، داڑھی بھی رکھیں گے، بیٹی کو ٹوپ پہنا کر کے لگن پہنا کر گھما رہے ہیں، چاہے بچی چھوٹی رہے چاہے بڑی رہے، تو ویسے تقریر کا فائدہ کیا ہے؟ بلکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ 4-5 مہینہ اور تقریر کرنے بعد چھوڑ دیں، کیونکہ ان کا تقریر کی تیاری کرنا پڑتا ہے، 2-3 مہینہ میرے پھیپڑا پانی کرنا پڑتا ہے، کسی کو اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور صدمہ اس بات کا لگا زیادہ، ایک صاحب اپنی کسی پریشانی سے آئے ہوئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک بات بولیں، برا نہ مانیے گا، اپنے تقریر کا انداز بدل دیجیے۔ ہمارا کیا بولنا چاہ رہا ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ تقریر میں ہم پولیٹیشین لوگ کو کچھ نہیں بولیں، پولیٹکس پر کچھ نہیں بولیں، یا کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی پرانی تقریر لائیے۔ ہم پرانی تقریر ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل کی بات ہم سمجھ لیں گے کیا بول رہا ہے، ہمارا آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بولے آپ کی اب کی جو تقریر ہے اس سے آپ کے اپنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اپنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ واللہ العظیم اس کے بعد ہم بہت روئے ہیں۔ نمازی آدمی، حاجی آدمی جس کو ہم نے بچپن سے دیکھا اللہ رسول کا نام لیتے ہوئے، وہ بولے کہ ایسی تقریر مت کیجیے، کیا تو وقت آ گیا ہے، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ ایک داڑھی منڈا لڑکا بولتا ہے کہ غازی بھائی بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں، ایک نمازی شادی شدہ بال بچے والا بول رہا ہے کہ ایسی تقریر مت کیجیے۔ رسول صلی کا فرمان یاد آ رہا ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، کہ اسلام غربت میں شروع ہوا، اسلام غربت میں اجنبیت میں شروع ہوا اور اسلام غربت میں واپس جائے گا۔ کیا وقت آ گیا ہے، کیا ویسے حج کا کیا فائدہ، ویسی نماز کا کیا فائدہ، ویسے برقعے کا کیا نام فائدہ، ویسی داڑھی کا کیا فائدہ، ویسے نماز کے گھنٹے کا کیا فائدہ، کہ اللہ رسول کی بات بول دی جا رہی ہے،
اور الٹا کی نصیحت کر رہے ہو، ایسی تقریر مت کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات سے گمراہ کرنے کے لیے لہو الحدیث خریدتے ہیں. لہو الحدیث کس کو بولتے ہیں؟ لہو الحدیث بولتے کس کو ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت اکرمہ، حضرت سعید بن جبیر، حضرت مجاہد، حضرت مکحول، حضرت عمر بن شعیب، امام حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت قتادہ فرماتے ہیں، ابن جریر وغیرہ، کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے. لہو الحدیث سے مراد میوزک ہے. لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، ڈھول تاشا بجانا ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ کی داڑھی، واللہ العظیم، آپ کا حج، آپ کا عمر، آپ کا نماز کا گٹا، آپ کا برقع کم نہیں آئے گا آپ کو. اور گانا کیا سمجھ رہے گانا؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں کہ یہ لیضل عن سبیل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے بغیر علم. اس سے کہ پرسنٹیج انسان جو کام کر رہا ہے اس کو علم نہیں ہے، وہ علم نہیں، اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ نہیں جاننا کیا بھوگے گا. جانتے ہیں کیا اس کا خمیازہ؟ ایک حدیث ہے لمبی، اس کی تشریح میں جائے تو شاید 1 گھنٹہ بھی کم ہو جائے. اس میں سے جو چیز میرے کام کے صرف اس کا حوالہ دیں گے کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، شیطان نے پوچھا کہ میری غذا کیا ہوگی، میرا گھر کہاں ہوگا، میرا کام کیا ہوگا، میری تحریر کیا ہوگی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا گانا تمہارا قرآن ہے، گانا تمہارا قرآن ہے، میوزک تمہارا قرآن ہے. سوچو سوچو تم کس کا قرآن پڑھ رہے ہو، اور تمہاری تحریر پوچھا میری تحریر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری تحریر وشم ہوگا. وشم اس کو بولتے ہیں، اسی کو جو آج کل فیشن چلا ہوا ہے، مسلمان نوجوان جو وہ شو سے کر رہے ہیں، بدن پہ گدوار ہے ٹیٹو، اسی کو وشم بولا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے جتنا بڑا جادوگر ہوتا ہے سب اپنے بدن پر ٹیٹو بنا چکا ہوتا ہے. جتنا بڑا جادوگر ہوتا ہے اپنے بدن کو ٹیٹو ضرور بنوائے گا. اس لیے شیطان کی تحریر ہے، جس سے ہم لوگ اپنے گھر میں قرآن رکھتے ہیں، وہ اپنے بدن پہ ٹیٹو رکھتا ہے. کیا جا رہے ہیں آپ؟ اور بتا دیں خوشخبری، جو لوگ اپنے بدن پہ ٹیٹو بنواتے ہیں، واشنگ کرواتے ہیں، اس سے بدن کا امیونٹی سسٹم جو ہوتا ہے، بیماری سے مقابلہ کرنے کی چھمتا کی طاقت وہ کمزور ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے جب کرونا کی پہلی لہر آئی تھی، ایک باڈی بلڈر تھا، باڈی بلڈر یورپ کا بہت مشہور، نام اس میں نہیں آ رہا ہے، اس نے اس کا مذاق اڑایا تھا کرونا کا، اور اس کو پورے بدن پہ ٹیٹو بنا ہوا تھا. صاف ہو گیا کرونا میں صاف ہو گیا. کیا ہے؟ شیطان کا قرآن ہے گانا اور میوزک. اب کہاں جا رہے ہیں؟ گھر میں بجا نہیں رہے ہیں، گانا نہیں سن رہے ہیں، ٹی وی سے، موبائل سے. آپ کو بولیں گے کہ ٹی وی اٹھا کے پھینک دیے، واللہ لازم نہیں پھینکے گا، ہم جاننے ہیں. آپ کے اوقات ہی نہیں، آپ دیوس ہیں، آپ گھر کے عورتوں کو پریشان میں رہتے ہیں. اور امام ابن خلدون نے کہا تھا سوشولوجی، لوگ بولتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے جس شخص نے، جس ویکتی نے، جس پرسن نے سوشولوجی کے سائنس کا بنیاد ڈالا وہی امام ابن خلدون ہے. اس نے کہا تھا کہ جو قوم برباد ہوتی ہے اس میں 5-6 لچھن بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک عیاشی، ناچ گانا، اچھل کود، شراب، بدکاری، زناکاری، لونڈے بازی، اور دوسرا عورتوں کی غلامی. عورتوں کی غلامی. آپ سے کون نہیں گھر کا غلام اپنے بیوی کا؟
خالہ کا، نانی کا، چچی کا شادی یہ ہوتی ہے تو آپ کو اتنی اوقات نہیں ہوتی ہے کہ عورتوں کو کنٹرول کر لیجیے. بیوی کو، آپ کی دلہن کو آگ سے پہلے فوٹوگرافر اس کی فوٹو دیکھتا ہے، اس کو جاتا ہے فوٹو کھینچنے کے لیے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آگ سے پہلے بیوی کو آپ نے دیکھنے سے پہلے وہاں کا جو ویٹر ہے جو کھانا کھلا رہا ہے وہ دیکھتا ہے. اب بہت بڑے مرد نے ہیں، اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھ سے چھپا کے دروازہ بند کر دیجیے گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا دروازے کے اندر کیا ہو رہا ہے. دیوس ہے پورا سماج. اور ابن خلدون نے کیا کہا؟ جو مرد سماج کا مرد دیوس ہو جاتا ہے وہ سماج ختم، سمجھ لو اس کا جنازہ نکل گیا ہے. اور اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ جو گانا گاتا ہے اور جو میوزک بجاتا ہے، میوزک شیطان کی اذان ہے. یہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بول رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بولے کہ میوزک تمہاری اذان رہے گی، اب گانا تمہارا قرآن رہے گا. اور علماء بولتے ہیں، بزرگان دین بولتے ہیں کہ جو گانا گاتا ہے، جو میوزک بجاتا ہے مؤذن ہے. ہر نماز کے لیے اذان چاہیے، میوزک بجائیے، تیار ہو جائیے شیطان کو خوش کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ یا اس کے بعد جو گانا گاتا ہے وہ امام ہوتا ہے، وہ اس نماز کا امام ہوتا ہے. اور جو لوگ سنتے ہیں اور اس کے ساتھ تھرکتے ہیں، ناچتے ہیں، جھومتے ہیں، وہ لوگ جیسے امام کا مقتدی ہوتے ہیں ویسے اس کے مقتدی ہیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سیدھے اللہ تعالیٰ کی برکت ہمارے آنگن میں اترے گی، ہمارے آنے والی نسل میں اترے گی، ہے کہ نہیں؟ اب بتا دیں گانا اتنی خطرناک چیز ہے، یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، ماہرین نفسیات بول رہے ہیں. اور میوزک مرد پر اتنا اثر نہیں کرتا ہے یہ دونوں جتنا عورتوں پر اثر کرتا ہے. جب بات آئی اثر کرنے کی، میوزک اور گانا کی، علماء نے کہا ہے کہ جو برا اثر شراب نہیں کرتی انسان کے بدن پر، گانا میوزک اس سے زیادہ خطرناک اثر کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوریا کا جو سنگر گروپ ہے اس کے چاہنے والی عورتیں زیادہ، لڑکیاں زیادہ. غلط بول رہے ہیں؟ بتائیے نا، غلط بول رہے ہیں؟ ظاہر ہے جس چیز کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. جب عورت میوزک کی گانا سنتی ہے اس میں جذبہ پر انگیختہ ہوتا ہے بدکاری کرنے کا. بے غیرت پورا گھر ٹی وی میں ایسا کر کے دیکھتا ہے، ایک ہوتا ہے چھپ کے دیکھ رہا ہے، نہیں، سب کوئی پورا خاندان مجھے دیکھتا ہے. اب بولتا ہے غازی مسجد کے ممبر سے گاڑی لے کے گیا ہے. ارے دیوس، تو دیوس، تیرا پورا گھر پر دیوس. جب بات آئی عورتوں کے، لڑکیوں پر اثر ہونے کا، جو گروپ ہے کوریا کا، اس بیہودہ گروپ، اس کا بہت سارا گانا ایسا آیا ہے جس میں بول رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نٹی پکڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ کی نٹی پکڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہم پکڑ لیں گے، اور بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت بھاری بھرکم ہے لیکن آپ نتھنگ ہیں، اور بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پچھلا حصہ، جس کو بولتے ہیں فارسی میں سری، اور تو پیور آپ کی زبان بولیں گے چوتا. وہ بیہودہ بول اپنے گانے میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سری بہت بڑی ہے. یہ لفظ اس نے استعمال کر رہا گانے میں کہ آپ کا پچھلا حصہ بہت بڑا ہے. کیوں؟ ہم چیلنج کرتے ہیں، دنیا میں کوئی عالم یہ کوئی نہ کوئی بتائے گا. اس کی وجہ ہے اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئی کی تھی قیامت کی نشانیاں، اس میں سے ایک پیشن گوئی یہ تھی، یمن میں ایک بت تھا، بت پیشن گوئی یہ کی تھی قیامت سے پہلے اس بت کے چاروں طرف مسلمان عورتیں طواف کریں گی. غور کیجیے. اور عورتوں کی سنی ایک دوسرے سے ٹکرائی اور نظر، جیسے آدمی جب چلتا تو پچھلے سے نظر آتا نا ہے. اس چڑ میں شیطان وہ گانوں سے گروا رہا ہے، اس چڑ میں شیطان اس سے بلوا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پچھلا حصہ بہت بڑا ہے. اور اس چیز کو ملک بن عبدالعزیز، شیخ عبدالعزیز نے ختم کیا تھا یمن میں.
جس سے لوگ چڑ رہے ہیں کہ وہابی ہیں. یمن میں اس چیز کو دوبارہ ہو گیا تھا، یہ چیز انہوں نے ختم کیا اور لوگ بولتے ہیں وہ چیز ختم ہو گئی، لیکن میرا کہنا وہ چیز ختم نہیں ہوئی ہے. دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں شیطان کی پوجا ہو رہی ہے، شیطان کی پوجا ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر. کہ اس کا بدلہ کیا لیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پچھلے حصہ لگا کر کے گالی دی جا رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اور آپ ایز اے گارجین بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دے رہے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دے رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا اپنے نوجوانوں کو کہتے کہتے تھک گئے پچھلے 7 سال سے. فیس بک کا، انسٹاگرام کا، اسنیپ چیٹ کا، اور جو دوسرا ہے جس کا نام نہیں لینا چاہ رہا، اس کی بہت سارے آپ کو معلوم بھی نہیں. اس کے اکاؤنٹ ختم کیجیے، کوئی اکاؤنٹ ختم کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، کوئی اکاؤنٹ ختم کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. ابھی ہم گارجین لوگ سے بولیں گے، غور سے سنیے ہم کیا بول رہے ہیں. سوشل میڈیا پر ابھی ایک میوزک بہت مشہور ہے، بہت زیادہ. پورا افریقہ، پورا ایشیا، پورا یورپ، پورا امریکہ، پورا افریقہ، پورا آسٹریلیا، سب میں یہ میوزک چل رہی ہے. ہر نوجوان لڑکی، زیادہ تر نوجوان لڑکیاں سوشل میڈیا پر اس میوزک کے دھن پر اپنا ویڈیو بنا رہی ہیں. ویڈیو میں کیا ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے گندا اشارہ کیا جا رہا ہے. جو بیشی عورت اشارہ کرتی نہیں مرد کو، ہم اس کو نقل نہیں کر سکتے، ہم بول نہیں سکتے ہیں کیونکہ مسجد ہے. اس کا ویڈیو بنا رہی ہیں لڑکیاں، کیا برقعے والے، کیا نمازی، کیا ٹوپی والے. لڑکیاں زیادہ بنا رہی ہیں، عورتیں زیادہ بنا رہی ہیں. بہت گندا اس کا اشارہ ہے، بہت گندا واللہ العظیم. کس گانے کا نقل کیا جا رہا ہے؟ یہ کس گانے کا نقل کیا جا رہا ہے؟ ایک بہت بڑی سنگر، اس کا نام نہیں لیں گے، اس نے ایک گانا گایا ہے سمندر یا دریا یا نہر کے کنارے پل پر. اس میں اس میوزک کی دھن ہے اور اس گانے میں وہ شیطان کی پوجا کر رہی ہے، اس کا نام لے کے اس کا پوجا کر رہی ہے. کیا بول رہی ہے؟ شیطان کی پوجا کر رہی گانے کے درمیان. اس گانا کو ہم سنا دیکھا ہے. کیا ہو اس کا کو؟ اب گارجین ہیں، واللہ العظیم ایسے گارجین سے اگر اللہ تعالیٰ اولاد کو چھین لے، میرے ایک پیسے کا صدقہ نہیں ہوگا. واللہ العظیم اگر ایسی اولاد سے اللہ تعالیٰ گارجین کو چھین لے، واللہ العظیم مجھے ایک پیسے کا صدقہ نہیں ہوگا. کیا ہو رہا ہے؟ سنیے، واللہ العظیم سن کے سر درد کر رہا ہے، طبیعت گھبرا رہی ہے. گارجین تو گارجین، بچہ اس گانے کا، اس میوزک کا کچھ حصہ اپنے گارجین کو بول رہا ہے نقل کرنے کے لیے، اور گارجین نقل کر رہے ہیں. ارے ہوش میں نہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ واللہ العظیم اگر اس تقریر کو سن کر کے بھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے سوشل میڈیا نہیں چھینا، واللہ العظیم اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے گا. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب ناچنے گانے والی یا میوزک کا سامان، لونڈے بازی، زناکاری عام ہو جائے گی، تب انتظار کرنا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسائیں گے، بجلی برسائیں گے، اولا مصیبت برسائیں گے، چہرہ مٹا دیں گے، چہرہ مٹا دیں گے، زمین دسا دیں گے. سوشل میڈیا میں جس قسم کا میٹر آ رہا ہے، واللہ العظیم ہم شرم سے نقل نہیں کر سکتے ہیں. ہم جو بول دینے ہیں وہ صرف 30-40% ہے، صرف 30 اور 40% ہے. ایسی سی بات ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو نہیں بول سکتا ہے، اپنی ماں کو نہیں بول سکتا ہے، اپنی بہن کو نہیں بول سکتا ہے، اپنی بیٹی کو نہیں بول سکتا ہے سوائے بیوی کو. ایسی سی چیز اس میں آ رہی ہے اور بچے گمراہ ہو رہے ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، شیطان کی پجاری بننے ہیں، نشہ خور بننے ہیں، ڈکیت بننے ہیں، قاتل بننے ہیں، لونڈی باز بننے ہیں، لزبن بننے ہیں. یہ سب گارجین کا کیا ہوا ہے، یہ سب گارجین کا کیا ہوا ہے کہ بچے کو تربیت نہیں دیا.
جب بات آئی گارجین کی، گارجین اپنا رول ادا نہیں کر رہے ہیں. جب اس ماحول میں آدمی ڈوب جاتا ہے اس کو قرآن نہیں اچھا لگے گا. اور اس کا علاج آپ کو ہم بتا رہے ہیں، یہ ہم نہیں بتا رہے ہیں، علماء نے بتایا کہ جو آدمی اس ماحول میں ڈوب گیا، اگر وہ چاہتا ہے واپس آنا، وہ چاہتا ہے بدلنا، وہ چاہتا ہے سدھرنا، اسے چاہیے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. اسے چاہیے صبح شام کا وظیفہ کی پابندی کرے. اسے چاہیے کہ نفلی روزے رکھے. اسے چاہیے عادت بنا لے کہ مجھے روزانہ زیادہ نہیں 5 ہی منٹ قرآن سننا ہے. صبح میں 5 منٹ، شام میں 5 منٹ. جب سنے گا اس کو بے چینی لگے گی. بے چینی اس کو نہیں لگ رہی ہے، اس میں جو شیطان کی سواری آ گئی ہے تو اس کو لگ رہی ہے. اور وہ 5 منٹ کو 10 دن، 15 دن، 1 مہینے کے بعد 10 منٹ کر دے، اور ہفتہ مہینہ 3 دن کے بعد اس 10 منٹ کو 15 منٹ کر دے. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بنتی ہے. 2 صحابہ کرام سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 صحابہ کرام تھے، ایک حضرت ابی بن کعب اور ایک شاید ابن مسعود انصاری، شاید اگر مجھے یادداشت دھوکہ نہ دے، یا زید بن ثابت ہم بھول لیں. انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو قرآن نازل ہو، ہم آپ کو قرآن سنائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن سننے کے لیے آیا ہے. آج سب آدمی تیار ہے سنانے کے لیے، تو سننے کو تیار نہیں ہے. سننے کو بھی تیار نہیں ہے، سنانے کو تک تیار ہے. بچی کو اسکول میں ملے، مدرسہ کہ اللہ رسول کا نام لے گی، اور عمل کیا ہے؟ مدرسے میں تربیت کیسی ملتی ہے؟ ایک دن ہم شش میں سے نکلے، جا رہے تھے لپک کر کے کہ کوئی آیا تھا ملنے کے لیے آفس میں، گلی گلی جا رہے تھے. مدرسے کی، اسکول کی نہیں، مدرسے کی لڑکیاں سامنے سے آ رہی تھی. وہ اللہ لازم ان کی ٹھوکر سے بچنے کے لیے مجھے نالی پہ جانا پڑا. ان کی ٹھوکر سے بچنے کے لیے مجھے نالی پہ جانا پڑا. یہ آپ کے عالم لوگ تربیت دے رہے بچیوں کا، بھرم ہے کہ میری بچی عالمہ بنی ہے، حافظہ بنی ہے، اور اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ عورتوں کو سائڈ ہو کے چلنا چاہیے. جب بات آئی سائڈ ہو کے چلنے کی، اسلام عورتوں کو دباتا نہیں ہے. یہ آپ کو بھرم ہے، اب جاہل ہیں، آپ پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں. دنیا کا پہلا مذہب ہے اسلام، جس نے جائیداد میں عورتوں کو حق دیا ہے. دنیا میں پہلا مذہب اسلام ہے جس نے جائیداد میں، پراپرٹی میں، دولت میں، گارجین کے عورتوں کو، بیٹیوں کو حق دیا ہے. اس سے پہلے کسی مذہب نے نہیں یہ حق دیا تھا. اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے تک بندی کی ہے، حد بندی کی ہے، بندش لگایا ہے کہ آپ کو بزنس کرنا تو کس سے کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے UNO. آپ سمجھ رہے کیا ہے؟ جس کو نہیں سمجھ میں آئے گا بعد میں دیکھ لے گا، پھر تفسیر کا موقع نہیں ہے. اس سے جڑا ہوا قانون کا بہت بڑا آدمی، قانون کا، ہندوستان کا قانون نہیں، ورلڈ لیول کا قانون جاننا ہے. وہ بول رہا ہے کہ UNO کو اپنا قانون اسلامی قانون کے مطابق بنانا چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ قانون کا بول بالا ہو. جاہل، پڑھے لکھے جاہل لوگ سوچے کہ دنیا کے رنگ میں بیٹھ جائیں گے نا تو ہم ایڈوانس ہو جائیں گے. اور یہاں جو بیٹھا ہوا نا وہاں وہ بول رہا ہے کہ اسلام کا سسٹم سے، زندگی کا جو سسٹم اسلام کا، اس سے بڑھ کے کوئی سسٹم نہیں ہے. غیر مسلم، عیسائی، ناستک. اور ہمارے نوجوان سمجھ رہے ہیں میرا چمڑا، مثال دے رہے ہیں کہ میرا چمڑا گوڑا ہے، ہاف پینٹ گھوم رہے اور میرے سے بچہ ہے. ارے عقل کے ٹوار، کس انگریز کی نقل کر رہے تھے؟ جس انگریز نے تیرے باپ دادا کی عزت لوٹی، جس انگریز نے تیرے باپ دادا پرکھوں کو لوٹا، کھسوٹا، نوچا، ظلم کیا. اسی ہندوستان کا واقعہ ہے. جب قحط سالی پڑی انگلینڈ کے وزیر اعظم چرچل سے لوگوں نے کہا کہ فوج کے لیے سیکیورٹی میں جو غلہ رکھا گیا ہے، غلہ اجازت دیجیے تو بنگال میں، اڑیسہ میں، جھارکھنڈ میں، اس وقت کا بنگلہ دیش کا سب ایک تھا، کچھ غلہ پبلک میں بانٹ دیا جائے. غور سے سنے ہمارے نوجوان،
نقل کر رہے ہیں کہ ہم انگریز کے بچے بننے ہیں. اس بیہودی نے کیا کہا جانتے ہیں کہ ہندوستانی لوگ خرگوش کی طرح بچہ پیدا کرتے ہیں, ان کو مرنے دو. وہی انگریز اچھا لگ رہا ہے. ہم دیکھتے نا ہیں جب شادی ہوتی ہے ولیمے میں اچھا نمازی لڑکا, گٹا نماز کا, تہجد گزار ہے, ولیمے کے دن 2 پیس اور 3 پیس میں رہتے ہیں کہ ہم ایڈوانس کہلائیں گے سسرال کی نظر میں. عقل کا ٹور بہت اچھا لگ رہا ہے. زمانہ ترقی کر رہا ہے. جب زمانہ ترقی کرے گا نا, جو اس کا انجام ہوگا آپ کا انجام ہوگا. ہم کاہے بار بار بول رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے بچوں کی اسی طرح سے تربیت دیتے رہے, ہم ہندوستانی لوگ, ہم مسلمان کی بات نہیں بول رہے ہیں, زیادہ نہیں 15 سے 20 سال کے بعد جو نسل آئے گی نا, خون کے آنسو روئے گی, خون کے آنسو روئے گی. ابھی یورپ میں ہو رہا ہے, امریکہ میں ہو رہا ہے, نیا بلد نہیں مل رہا ہے کام سنبھالنے والا. بہت زیادہ ہو گیا, ہم بہت زیادہ نہیں لینا چاہ رہے تھے, لیکن اتنا یاد رکھیے گا, اگر آپ نہیں سمجھیں میرے سمجھانے کے بعد. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ جس طرح سے آپ نے سمجھایا اپنی زندگی میں ہم نے کسی کو اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے نہیں دیکھا, تو پھر آپ کا سمجھیے کہ آخری وقت آ گیا ہے, آپ کا آخری وقت آ گیا ہے. اب کیا جب بات آئی شیطان کی پوجا کی, سوشل میڈیا پہ تیزی سے شیطان کی پوجا کو پھیلایا جا رہا ہے. یہ شیطان کی پوجا بھی آج نہیں ہو رہی ہے, سمجھا, بہت دن سے ہو رہا ہے. انگریز آنے سے پہلے بھی, سوشل میڈیا کے آنے سے بھی پہلے. اب ایک بات نہیں تھی, وہ لوگ بولے ہاں سوشل میڈیا سے ہماری نوجوان شیطان کی پوجا کر رہی ہے. ہم بولے آپ کہاں سو رہے ہیں جی, کہاں سو رہے ہیں؟ آپ کے یہاں جو شادی کی رسم ہوتی ہے, شادی کی جو رسم ہوتی ہے اس میں جو رسم ادا کی ہے اس میں شیطان کی پوجا ہوتی ہے. واللہ العظیم جھوٹے پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہو. اگر ہم غلط بولے تو اللہ تعالیٰ منہ کالا کرتے رہے سزا دن کے لیے, نہیں تو سزا دن کے اللہ تعالیٰ حق قبول ادا کرتے رہے. اور جو بھی شخص اس رسم کو ادا کرے اللہ تعالیٰ کو کبھی خوشی نہ دے. شادی کی رسم یہ لڑکی میں سواری آئی ہے, گھر کا گارجین کیا بول رہا ہے, شیطان آیا ہے, عقل کا پیدل, کیا میری بیٹی کی زندگی سکھ میں گزرے گی. جس شیطان نے تمہیں باپ آدم اور ماں حوا کو نہ چھوڑا تو تم کو چھوڑ دے گا. بیوقوفی نے جو دشمن سے امید کر رہا ہے, اس سے بڑے پاگل پاجی کون ہوگا جی. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اللہ رسول کے فرمان سے دور ہوتے گئے. لوگ بولتے ہیں نوجوان لوگ سوشل میڈیا پہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں, لڑکی سے بات کر لیے تو کیا کیا, تبلیغ کے لیے ایک لڑکی آپ کو ملی ہے, لڑکا نہ ملا ہے, بڈھا نہ ملا ہے, مرد نہیں ملا ہے. اسے سن لیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول. حضرت ابن عمر کون, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون, جن کے بارے میں اللہ سے فرمایا تو ان کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ کاٹ لیتا ہے. غور سے ہمارے نوجوان لڑکیوں سے عشق لگا رہے ہیں, نظر ٹھنڈی کر رہے ہیں, کان کو سکون پہنچا رہے ہیں بات کر کے موبائل پر. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے ایک بوڑھی کھوسٹ عورت کو بھی میرے ساتھ تنہائی میں چھوڑا جائے. وہ حضرت عمر بول رہے ہیں. یہ نوجوان, اب یہ واقعہ آیا, مجھے خبر ملی, واللہ العظیم جب سے خبر ملی ہم بہت پریشان ہیں. غیر مسلم لڑکا, ہماری نوجوان غور سے سنیں, غیر مسلم لڑکا ہے, یونیورسٹی کیا پڑھنے کے لیے, پریشان ہے, بول رہا ہے لڑکی میرے پرپوز کر رہی ہے, ہم اس کے قریب نہیں جانا چاہ رہے ہیں. غیر مسلم لڑکا ہے, اس کو لڑکی دعوت دے رہی ہے گناہ کا, تیار نہیں ہو رہا ہے. اب بہت نمازی آ گئے ہیں, مسلمان آگے کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ کل کو اس ہندوستان میں کیا ہونے والا ہے. واللہ العظیم اس جیسی پوری نسل کو اللہ تعالیٰ مسلمان بنا دیں گے اور آپ ہم کو اٹھا کر فضا کوڑے پھینک دیں گے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائیو, اللہ تعالیٰ رحم فرمائیو, اللہ تعالیٰ رحم فرمائیو. بات تو پوری نہیں ہوئی لیکن بہت زیادہ ہو گیا. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی علی جل وتم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.